مستقبل کی پیشن گوئیاں، حقیقت یا افسانہ۔ آج ہم بات کریں گے ان پیشن گوئیوں کی جو صدیوں سے انسانیت کو حیرت میں مبتلا کرتے آئے ہیں۔ کیا یہ پیشن گوئیاں واقعی حقیقت پر مبنی ہیں یا صرف افسانے؟ کیا انسان مستقبل دیکھ سکتا ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلی پیشن گوئی جس پر ہم نظر ڈالیں گے وہ ہے نوسٹراڈیمس کی۔ نوسٹراڈیمس 16ویں صدی کا ایک معروف پیشن گو تھا جس کی پیشن گوئیاں آج بھی لوگوں کو حیران کرتی ہیں۔ کون تھا نوسٹراڈیمس؟ کیا اس کے پاس واقعی کوئی غیر معمولی صلاحیت تھی؟ نوسٹراڈیمس کا اصلی نام میشل ڈی نوسترادام تھا۔ وہ فرانس کا رہنے والا تھا اور اپنی کتاب لیس پروفیسیز کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کتاب میں اس نے آنے والے وقتوں کی پیشن گوئیاں کی۔ مثال کے طور پر اس نے دوسری عالمی جنگ، ہٹلر کی آمد اور 9/11 کے واقعات کی پیشن گوئیاں کی۔ ایک ایسی پیشن گوئی جس نے دنیا کو حیران کر دیا وہ تھی: 2 آہنی پرندے آسمان سے گریں گے، آگ اور خون سے بھری زمین پر، لوگ چیخیں گے، ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ پیشن گوئی کچھ لوگوں کے مطابق 9/11 کے حملوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جب 2 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تھے۔ نوسٹراڈیمس کی یہ پیشن گوئی کیسے ممکن ہو سکتی تھی؟ کیا یہ ایک محض اتفاق تھا یا واقعی نوسٹراڈیمس نے یہ سب کچھ پہلے سے دیکھ لیا تھا؟ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کی مقبولیت کا ایک اور اہم سبب ان کی مہمیت ہے۔ ان کی شاعری کی شکل میں پیشن گوئیاں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ انہیں مختلف طریقوں سے تشریح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ایک راز اور بھی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوسٹراڈیمس نے اپنی پیشن گوئیوں میں ایسی تکنیک استعمال کی جو اسے وقت سے آگے دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتی تھی۔ کیا واقعی نوسٹراڈیمس کے پاس ایسی کوئی تکنیک تھی یا یہ سب کچھ صرف ایک افسانہ ہے؟ یہ سوال آج بھی محققین کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ اب بات کرتے ہیں مایا کیلنڈر کی۔ مایا تہذیب جو کہ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں آباد تھی، اپنے پیچیدہ کیلنڈر سسٹم کے لیے مشہور تھی۔ ان کا کیلنڈر 2012 میں ختم ہوتا دکھائی دیا، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ سوچا کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کیا واقعی مایا کیلنڈر میں دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہے؟ کیا واقعی مایا تہذیب کے علماء مستقبل دیکھ سکتے تھے؟ مایا تہذیب کے علماء نے ایک پیچیدہ کیلنڈر بنایا تھا جو مختلف ادوار اور چکروں پر مشتمل تھا۔ 2012 کا خاتمہ صرف ایک دور کا اختتام تھا، نہ کہ دنیا کا، مگر لوگوں کی تشریحات نے اسے خوفناک پیشن گوئی میں تبدیل کر دیا۔ مایا کیلنڈر کے مطابق 2012 میں ایک دور کا اختتام ہوا اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ مایا تہذیب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف کیلنڈر کا ایک دور تھا اور اس کا دنیا کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن 2012 کے قریب آتے ہی دنیا بھر میں خوف و ہراس کیوں پھیل گیا؟ میڈیا نے اس پیشن گوئی کو بڑا چڑھا کر کیوں پیش کیا؟ کیا واقعی کوئی راز تھا جس نے لوگوں کو اتنا خوفزدہ کیا؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مایا کیلنڈر کی پیشن گوئیوں میں ایک پوشیدہ پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جو صرف مایا تہذیب کے علماء ہی سمجھ سکتے تھے۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ مایا تہذیب کے علماء نے اپنی پیشن گوئیوں میں انکوڈڈ پیغامات چھوڑے تھے۔ ان پیغامات کو سمجھنے کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت تھی۔ کیا یہ علم واقعی مایا تہذیب کے علماء کے پاس تھا؟ مایا کیلنڈر کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ کیلنڈر محض ایک سادہ تاریخ کا ریکارڈ نہیں تھا، اس میں ایک گہرا فلسفہ چھپا ہوا تھا۔ مایا تہذیب کے علماء کا ماننا تھا کہ تاریخ ایک چکر کی طرح چلتی ہے، ہر دور ایک چکر کی تکمیل پر ختم ہوتا ہے اور نئے چکر کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا واقعی یہ چکر مایا تہذیب کے علماء کے مطابق تھے؟ 2012 میں جو دور ختم ہوا وہ مایا کیلنڈر کا سب سے طویل دور تھا۔ اس دور کے اختتام پر ایک نیا دور شروع ہوا، لیکن کیا یہ نیا دور واقعی ہمارے لیے کچھ نیا لے کر آیا؟ مایا تہذیب کے علماء کا کہنا تھا کہ 2012 کے بعد دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں گی۔
یہ تبدیلیاں نہ صرف سماجی اور اقتصادی سطح پر ہوں گی بلکہ روحانی سطح پر بھی۔ کیا واقعی 2012 کے بعد دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آئی؟ کیا ہم نے واقعی ایک نئے دور کا آغاز کیا یا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق تھا؟ محترم ناظرین، اگر بغور دیکھا جائے تو 2012 کے بعد دنیا میں کافی تبدیلیاں آئیں، جیسے کہ حکومتوں کا بدلنا، سب سے بڑی تبدیلی کورونا وائرس کا آنا، دنیا میں خوف و ہراس کا پھیل جانا، دنیا کی مختلف معیشتوں پر اس کا اثر پڑنا، دنیا کے مختلف مذاہب پر اس کا اثر پڑنا۔ ان سب باتوں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو 2012 سے 2024 کے درمیان ہم نے کافی تبدیلیاں دیکھیں۔ اب ہم قدیم اسلامی متون کی پیشن گوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں کئی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو قیامت کی نشانیوں اور آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے دجال، امام مہدی اور یاجوج ماجوج کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کی تشریحات مختلف علماء نے مختلف اوقات میں کی ہیں۔ دجال کی پیشن گوئی ایک بہت ہی مشہور پیشن گوئی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ اس قیامت کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو اسے شکست دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی پیشن گوئی بھی بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو قومیں قیامت کے قریب دیوار سے آزاد ہو کر دنیا میں فساد پھیلائیں گی۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دیوار کی شکست ہے جس کے پیچھے یہ قید ہیں۔ قدیم اسلامی متون میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے زمین کے نیچے سے خزانے کا نکلنا، بڑی بڑی جنگیں اور قدرتی آفات کا بڑھ جانا۔ ان پیشن گوئیوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک تاریخی حقیقت ہے یا محض افسانہ؟ یہ سوال آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ پیشن گوئیاں خواہ نوسٹرڈیمس کی ہوں یا مایا کیلنڈر کی یا قدیم اسلامی متون کی، ہمیشہ صحیح انسانی تجسس کو بڑھاتی آئی ہیں، مگر ان کی حقیقت کیا ہے یہ ایک راز ہی رہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے مستقبل کی ٹیکنالوجی کے بارے میں، جو شاید آج کے سائنسدانوں کے پیشن گوئیوں سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہوگی۔ کیا یہ سائنس ہے یا محض فکشن؟ اسی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔